نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم ہی نے آپ پر قرآن نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اور آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہیں اور کسی گنہگار یا کافر کی بات نہ مانیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتے رہیں صبح و شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کچھ رات کے وقت میں بھی سجدے کیا کرو اور رات کے طویل وقت میں اس کے نام کی تسبیح کرو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ تو جلدی ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے اس بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ قرآن آپ پر ہم ہی نے نازل کیا، اور آپ پر نازل قرآن کس طرح کیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے کیا۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا؟ اس لیے کیونکہ اگر ایک دم قرآن نازل ہوتا تو لوگ پریشان ہو جاتے اور سارے احکامات سمجھ نہ پاتے، اس لیے تھوڑا اترتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحیح مطلب اور مفہوم لوگوں کو آسانی سے سمجھا پاتے تھے۔ انسان کا جسم اور ذہن ایک دم سے تبدیلی کو قبول نہیں کرتا، اس لیے بچہ پہلے دودھ پیتا ہے، پھر نرم غذائیں کھاتا ہے، پھر جا کر روٹی کھاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو عقل اور ذہن ہے، پہلے انسان الف با تا سے ABC سے پڑھتا ہے، پھر جا کر بڑی کتابیں پڑھتا ہے۔ تو قرآن بھی ایک دم سے نازل ہوتا تو انسان اس کو قبول نہ کر پاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے کس کس کو کیا کیا مسئلہ سمجھاتے۔ اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ لوگ صحیح سے مطلب سمجھ سکیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اب قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے آنے کے بعد کئی لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے اور کئی مخالف بن گئے اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، اس کے جو احکامات آ رہے ہیں ان کو اختیار کریں، جو مزید احکامات آنے والے ہیں ان کا انتظار کریں۔ آپ جو صبر کے راستے کو نہ چھوڑیں اور کسی بھی گنہگار کی، نافرمان کی اور یا کافر کی بات نہ مانیں۔ یعنی کوئی کتنی بھی رکاوٹ ڈالے آپ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دینی ہے، آپ اپنے کام کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ حق آپ کے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں۔ اس لیے کہ تکلیفیں دیں، زبانی طور پر میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو پھسلائیں یا آپ سے تلخ کلامی کریں، چاہے کچھ بھی کریں یا کیسے بھی رکاوٹ ڈالیں، آپ نے بات کسی کی نہیں ماننی، کیونکہ حق آپ کے پاس ہے، قرآن آپ کے پاس ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب کرنا کیا ہے؟ ان کی طرف توجہ نہیں دینی ہے، بلکہ آپ تو اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں، صبح و شام کرتے رہیں۔ صبح و شام کا مطلب کیا ہے؟ کثرت سے ذکر کرتے رہیں۔ دوسری معنی یہ ہے، جب اوقات بیان کر دیے تو اس سے مفسرین نے مراد نماز لیے ہے۔ تو صبح شام سے مراد کیا ہے؟ صبح سے مراد فجر کی نماز، اس کے بعد اصیل کا وقت کہتے ہیں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک۔ زوال کے بعد ظہر کی نماز آ گئی اور اس کے بعد عصر کی نماز اس وقت میں آ گئی۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کچھ رات کے وقت میں بھی اس کے آگے سجدے کرو۔ تو اس میں مغرب کی نماز بھی آ گئی اور عشاء کی نماز بھی آ گئی، رات کے طویل وقت میں اس کی تسبیح کرو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ تو فوری ملنے والی دنیا کی جو چیزیں ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو جلدی دنیا ملتی ہے انسان اس کی طرف لپکتا ہے، اور جو بڑا بھاری آنے والا دن ہے اس کو انسان نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اس کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جو بڑا بھاری دن آنے والا ہے اس کی تیاری انسان کرے، جو جلدی ملنے والی دنیا ہے اس کو تھوڑا نظر انداز کر دے، کیونکہ وقت گزر جائے گا، تکلیفیں گزر جائیں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی حقیقت کو جانے اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد اس کو کام آئے، اور کم عقل وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کے تابع چلے، یعنی اپنے نفس کی پیروی کرے اور محض اللہ سے امیدیں رکھے، یعنی آخرت کی تیاری نہ کرے اور محض امیدیں رکھیں۔ تو یہ شخص کیا ہے؟ کم عقل ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ وہ کام کرے جو مرنے کے بعد اس کو کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔